پھر سے جڑیے معذرت کے ساتھ یہ ماشاء اللہ محمد مہتاب اسلم صاحب دربھنگوی، بہت بہت شکریہ۔ نیٹ ورک خراب کی وجہ سے یہ اب دوسری شکل میں آپ سے پھر بات کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ نیٹ ورک تھوڑا سا ساتھ دے دے۔ الحمدللہ پھر سے آپ لوگ جڑ رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آئیے حضرات، ایک ضروری اعلان بھی آپ کو مجھے سنانا ہے۔ اس سے پہلے میں ہمارے گھر پہ، ہمارے غریب خانے پہ الحمدللہ آج کچھ خاص مہمان تشریف لائے ہیں۔ ولید پور بھیرا سے پاسبان ادب فاؤنڈیشن کے چند ممبران یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ جو 5 اکتوبر کو پروگرام ہونے والا تھا، موسم یعنی بارش کی وجہ سے وہ ملتوی ہو گیا، پھر اس کی نئی ڈیٹ جو طے ہو پائی ہے وہ 17 اکتوبر کو انشاءاللہ 17 اکتوبر کو ہوگا۔ آپ کے سامنے کنوینر مشاعرہ جناب جمال الدین انصاری صاحب بھیروی، جناب عزیز الرحمان یہ رحمان بابو، جناب ابو بکر انصاری اور دیگر حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ پورا دلہن سے جناب حافظ حذیفہ صاحب، میرے عزیز دوست جناب حضرت بارود صاحب، جناب عبدالباری بارود خیرآبادی جو دل بارود سویٹ ہاؤس کے، اور جناب قاری رضا الحق صاحب، عثمان غنی صاحب، جناب اشتیاق احمد صاحب، جناب سلمان جگر صاحب، جناب شمشاد نوادوی صاحب، شاداب انور صاحب، اور میرے 2 پیارے عزیز بچے۔ آئیے حضرات 4 مصرے میں پیش کروں، پھر ایک غزل مجھے سنانی ہے۔ اس سے پہلے نعت پاک کا میں مطلع پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک مطلع ایک شعر بطور خاص سماعت فرما لیں، بالکل سادہ سا مصرع سماعت فرما لیں۔ جو لوگ محمد کی، سنیے گا یہ 4 مصرع بالکل آسان حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرما لیں کہ جو لوگ مدینے کی تعظیم نہیں کرتے، تعظیم نہیں کرتے، جو لوگ مدینے کی، جو لوگ مدینے کی تعظیم نہیں کرتے، جو لوگ مدینے کی تعظیم نہیں کرتے، جو لوگ مدینے کی تعظیم نہیں کرتے، تعظیم
تسلیم نہیں کرتے رتبہ میرے آقا کا رتبہ میرے آقا کا تسلیم نہیں کرتے رتبہ میرے آقا کا تسلیم نہیں کرتے جو لوگ مدینے کی تعظیم نہیں کرتے رتبہ میرے آقا کا تسلیم نہیں کرتے. اور یہ دونوں سے کہ جو لفظ محمد کو ایمان سمجھتے ہیں جو لفظ محمد کو ایمان سمجھتے ہیں ایمان سمجھتے ہیں جو لفظ محمد کو جو لفظ محمد کو جو لفظ محمد کو ایمان سمجھتے ہیں ایمان سمجھتے ہیں جو لفظ محمد کو نایاب محمد کی نایاب محمد کی ایک میم نہیں کرتے نایاب محمد کی ایک میم نہیں کرتے رتبہ میرے آقا کا تسلیم نہیں کرتے جو لوگ مدینے کی تعظیم نہیں کرتے. اور حاضرین 4 مصرے بالکل تازہ ترین یہ اسٹیج کا مصرع ہے الحمدللہ بالکل آسان زبان میں حاضر کرنا چاہتا ہوں. میں فیس بک کے آئی ڈی سے جڑے ہوئے تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, چاہے وہ محمد زکریا صاحب ہوں, چاہے ماجد انصاری صاحب ہوں, عبد المعید صاحب انصاری جو الحمدللہ ممبئی عثمان مٹھائی والے وہاں سے وہ سن رہے ہیں, جناب حمیر سعید صاحب, محمد حمدان صاحب, صحاب انصاری صاحب, طارق عدنان صاحب, سہیل انصاری صاحب, قاری ریاض احمد راہی صاحب, اور ماشاءاللہ مشفق عالم صاحب, محمد موجا صاحب بارسوئی کے جو یووا نیتا ہیں, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اڑیسہ کی سرزمین سے جناب حضرت قاری سید منظر صاحب دامت برکاتہم کا. آئیے چند مصرے اور حاضر کرتا ہوں, 2 مطلع اور 1 شعر. جناب عبدالباری انصاری یہاں پہ بارود صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ایک مطلع پیش کرتا ہوں, سنیے. سلمان جگر مطلب پہ خصوصی توجہ چاہوں گا, تھوڑا سا آپ تعاون کیجئے گا, سنیے گا. کہ عشق جمال الدین بھائی ابو بکر انصاری صاحب, رحمان بابو توجہ چاہوں گا. کہ عشق سرکار دل میں پالے ہے, عشق سرکار دل میں پالے ہے, عشق سرکار عشق سرکار دل میں پالے ہے,
راستہ راستہ کھل دیتا نکالے ہیں اس کے سرکار دل میں پالے ہیں راستہ بہت شکریہ آپ کا کمنٹ دیکھ کر کے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ وہیں سے سبحان اللہ کی صدا بلند کر رہے ہیں. دوسرے مطلب پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمانے کہ عشق سرکار توجہ چاہوں گا کہ کفر کی آنکھ پر جو تالے ہیں. دوسرا مثال چوکا دے تو آپ کی دعائیں چاہوں گا کہ کفر کی آنکھ پر جو تالے ہیں کفر کی بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ. محنت وصول ہوگی اللہ کامیاب کرے ماشاءاللہ. کہ کفر کی آنکھ پر جو تالے ہیں کفر کی آنکھ پر جو تالے ہیں کفر کی آنکھ کفر کی آنکھ پر جو تالے ہیں کفر کی آنکھ پر جو تالے ہیں غار پر مکریوں کے جائے ایک شعر حاضر کرتا ہوں. آپ اس وقت ہندوستان میں بریلی کو جلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. سیاست کی آگ میں جھلس رہے ان تمام مظلوموں کی آواز ایک شعر میں پیش کرتا ہوں. وہ چاہے میرے ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب ہوں، چاہے بہت سارے مظلوم جو بے گناہ ہیں سلاخوں میں بند ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کی رہائی کے فیصلے کرے. میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. محمد مہتاب اسلم صاحب دربھنگوی، محمد نوشاد صاحب ہوں، نسیم عالم صاحب ہوں، مولانا ابرار رحمانی صاحب ہوں، عبد القادر صاحب ہوں، خالد قمر صاحب ہوں، صادق ایاز صاحب ہوں، محمد انصار صاحب ہوں، اشرف انصاری صاحب ہوں، ابو زید صاحب ہوں، احمد خان صاحب ہوں، شرافت بسوانوی ماشاءاللہ جو بارہ بنکی کی ادبی سرزمین سے نکل کر الحمدللہ اپنی شرافت کا نمونہ پیش کر رہے ہیں بسوا کی سرزمین سے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسلامک میڈیا شاید یہ کوڈرما کا میڈیا ہوگا، بڑا خوبصورت حافظ شہاب الدین صاحب کا میڈیا ہے. اسلامک میڈیا میں تمام میڈیا کے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. محمد حارث صاحب، عبد العاطف صاحب، ندیم حیات صاحب اور ہمارے خیرآباد کی زبان میں الحمدللہ بھارت بولے گا یعنی بولے گا بھارت کے محمد فیصل صاحب
بھی الحمدللہ جڑے ہوئے ہیں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب یہ شعر حاضر کرتا ہوں مولانا توقیف رضا صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کو اور قوت بخشے اور پوری امت محمدیہ کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کا کام جمعیت کر رہی ہے، عمارت کر رہی ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کر رہے ہیں، یہ تمام لوگوں کی آواز میں ایک شعر حاضر کرتا ہوں والے کہ عشق سرکار دل میں پالے راستہ دیکھا نکالے اوپر کی آنکھ پر جو تارے وار پر مت لیوں کے جانے یہ شعر خصوصی توجہ چاہوں گا کہ ہم ڈرانے، میری آواز اگر آپ تک پہنچے تو آپ لبیک کہیے گا کہ ہم ڈرانے سے ڈر نہیں سکتے، ہم ڈرانے ہم حسین ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ بہت بڑے مجمع میں بھی پڑھ کر یہ حوصلہ افزائی بہت کم ملتی ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ ہمارے گھر مہمان آ کر کے ہم ہی کو نواز رہے ہیں۔ ان تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پھر شعر حاضر کرتا ہوں۔ ہم ڈرانے سے ڈر نہیں سکتے، ہم ڈرانے سے ڈر نہیں سکتے، ہم ڈرانے سے ڈر نہیں سکتے، ہم حسین بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ کیا بات، ایک طرف ظاہر میں بھی لوگ دعائیں دے رہے ہیں اور موبائل کے ذریعے یعنی باتیں، دونوں طرف سے مسلسل دعا کی برسات ہو رہی ہے۔ میں شکر گزار ہوں جناب شفقت علی صاحب، حافظ قمر عالم صاحب، سفیان حیدر صاحب، ماشاءاللہ مولانا سفیان حیدر صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو الحمدللہ ایک اچھی نقابت جھارکھنڈ کی سرزمین سے نکل کر پوری اردو دنیا کو اپنے جھارکھنڈ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں۔ محمود انصاری صاحب، کمال اختر صاحب، ماشاءاللہ سعودی سے، بہت شکریہ کمال اختر صاحب۔ میں سمجھا کہ یہ کوئی بہت عمر دراز ہوئی ہے، ٹماٹر ان کا خطاب ہے، ماشاءاللہ وہ مسکرا دیے ہوں گے۔ مرشد عالم صاحب، ظفر جمیل
नेता माशाअल्लाह वसीम अकरम साहब गुड्डावी, यानी गुड्डा के, बहुत शुक्रिया वसीम अकरम साहब। मोहम्मद फैजान साहब, उस्मान कलब, बहुत शुक्रिया कलब के तमाम दोस्तों को। इनामुल हक साहब, मोहम्मद हारिस साहब, शफीकुर रहमान साहब और हजरत मौलाना अबरार रहमानी साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप लोगों का कमेंट कुछ कुछ पढ़ने में आ रहा है। मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं उसमें कहीं से दिल दुखने की बात नहीं है, वरना आज मीडिया पर कुछ लोग बिल्कुल डसने के लिए, एक दूसरे को तकलीफ देने के लिए न जाने कौन कौन से कमेंट करते हैं। मैं अपने जितने फॉलोवर हैं, मैं इन तमाम लोगों का बेपनाह शुक्रगुजार हूं कि आप अच्छा कमेंट कर रहे हैं, यानी कोई अगर मशवरा भी दे रहे हैं तो उसमें भी मोहब्बत की झलक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। किसी के मोबाइल पे कोई उस तरीके का कमेंट करना, यानी आप कुछ कहेंगे तो वो जाहिर सी बात है कि आप कुछ कहेंगे तो उससे बढ़कर वो कहेगा, फिर उससे बढ़ के आप कहेंगे, तो ये ज्यादा मुनासिब यही है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, या जिन्हें अच्छा न लग रहा हो तो वो निकल सकता है। मगर बुरे कमेंट से मैं कभी कभी पढ़ता हूं किसी दूसरे के फेसबुक पे, तो अजीब ताज्जुब होता है कि क्या जरूरत है एक दूसरे को इस तरीके की जबान से बोलना। इससे गुरेज मेरे फेसबुक पे बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। अब एक नाते पाक का एक मतलब जो हमारे धीरा से रहमान बाबू हैं और अबू बकर हैं, कन्वीनर मुशायरा पासबान अदब फाउंडेशन के, यहाँ पे तशरीफ फरमाए। इन तीनों लोगों का हुक्म है कलाम का, उसका एक मतलब एक शेर हाजिर कर दे रहा हूँ, बतौर खास समात फरमा ले। माशाअल्लाह, ये मोहम्मद जैद माशाअल्लाह जहानागंज इसका ननिहाल है। कहीं भी जाओ मुशायरे में ये बेचारा पहुंच जाता है। मेरे दोस्त जहीरुद्दीन भाई का साहबजादा है, बड़ी मोहब्बत करता है माशाअल्लाह। यहाँ पे अबुल लैस बाबू भी है, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वसीम बाबू का लड़का भी है यहाँ पे। एक मतलब पेश करता हूँ, सुनिएगा, बहुत अजीब सा कि मेरा दिल आ गया बहुत शुक्रिया कि मेरा दिल आ गया, मेरा दिल मेरा दिल आ गया, मेरा दिल आ गया, हिंदुस्तानी नात ये मतलब देखिएगा। जब मेरे कलाम को नेताजी हिंदुस्तान के बाहर कोई नात खां ने पढ़ा और उसने कहा कि ये कलाम जो पढ़ रहा हूं हिंदुस्तान में रहता है, अम्मी आयशा का बेटा है, उसका नाम दिल खैराबादी है। अब ये सोचिए और ये मेरे मतले का उला मिसरा देखिएगा, पेश करता हूं, मुलाहिजा फरमा ले कि मेरा दिल मेरा दिल आ गया, मेरा दिल आ गया, हिंदुस्तानी नाच खाने पर, मेरा दिल आ गया, हिंदुस्तानी नाच खाने पर, मेरा दिल आ गया, मेरा दिल आ गया, हिंदुस्तानी नाच खाने पर, कभी गंगा के पानी पर, कभी जमुना के पानी पर, कभी गंगा के पानी पर। ये हमारा हिंदुस्तान, यही दुनिया में एक मुल्क ऐसा है जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं, उसी तरीके से दो नदियों का संगम भी ये सिर्फ हिंदुस्तान को शरफ हासिल है, पूरी दुनिया में किसी मुल्क को ये शरफ हासिल नहीं है
اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ یہ مطلب پھر پیش کرتا ہوں، میرا دل آ گیا، میرا دل آ گیا ہندوستانی نعت خوانی پہ، میرا دل آ گیا، میرا دل آ گیا ہندوستانی نعت خوانی پہ، کبھی گنگا کے پانی پر، کبھی جمنا کے پانی پر، کبھی گنگا کے پانی پر، کبھی جمنا کے پانی پر۔ ایک سے خصوصی توجہ کا ہے، اگر گونگا بھی ہے جیسے عبدالباری صاحب ہے اس وقت، وہ بھی سبحان اللہ کہہ دیں گے، ایسا چونکانے والا مصرع ہے۔ ملاحظہ فرما لیں کہ بنا سلطان ٹیپو کے مکمل ہو نہیں سکتی، تاریخ کی روشنی میں، بنا سلطان ٹیپو کے مکمل ہو نہیں سکتی، مکمل ہو نہیں سکتی، بنا سلطان ٹیپو کے، بنا سلطان مکمل ہو نہیں سکتی، اگر تاریخ لکھی جائے گی جھانسی کی جائے گی جھانسی کی رانی پر، اگر تاریخ لکھی جائے گی جھانسی کی رانی پر۔ ماشاءاللہ اس وقت کئی درجن لوگ الحمدللہ ہمارے غریب خانے کی زینت بنے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شاید ان کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہو چاہے نہ پہنچ رہی ہو، مگر میں یہاں موجود ہیں، ان کے چہرے کی زیارت بھی کر رہا ہوں، اور الحمدللہ میری آواز میں آواز ملا کر یہ دلی تک نہیں آواز بلکہ ہر دل تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ شکریہ ادا کرتا ہوں، پھر یہ شعر حاضر کرتا ہوں، بنا سلطان ٹیپو کے مکمل ہو نہیں سکتی، مکمل ہو نہیں سکتی، بنا سلطان ٹیپو کے، بنا سلطان ٹیپو کے مکمل ہو نہیں سکتی، اگر تاریخ لکھی جائے گی جھانسی کی رانی پر، لکھی جائے گی جھانسی کی رانی پر۔ بہت شکریہ جناب آفاق صاحب محمود آباد، ایک بڑی تاریخی سرزمین محمود آباد، 11 اکتوبر کو الحمدللہ ایک عظیم الشان نعتیہ اور منقبتی محفل سجنے والی ہے محمود آباد میں۔ الحمدللہ محمود آباد سے آفاق صاحب، پرویز احمد صاحب محبوب عالم صاحب، ماشاءاللہ بہت شکریہ۔ ابو ریحان صاحب، وسیم احمد راہی صاحب، محبوب عالم صاحب، منظور انصاری صاحب، ابوذر انصاری صاحب، وارث حسین صاحب، ماسٹر نثار احمد صاحب، الحمدللہ ہمارے میاں بھائی، وہی شاید ہو گئے محمد آباد کوہنا کے، محمد احمد صاحب، محمد سالم مستری صاحب، ماشاءاللہ، اور یہ مولانا اعجاز صاحب مفتاحی دامت برکاتہم، جزاک اللہ، ایک باوقار عالم دین حضرت مولانا اعجاز مفتاحی صاحب نے بھی الحمدللہ ہمارے شعر پر آپ نے محبت کا نذرانہ پیش کیا، بہت شکر گزار ہوں آپ کا، ماشاءاللہ۔ دیکھیے جناب محمد سالم عسکری صاحب، اللہ جزائے خیر دے بھائی،
माशाअल्लाह क्या यकजहती है भाई। सालिम अस्करी साहब आपका बेपनाह शुक्रगुजार हूँ। जनाब यूसुफ फतेहपुरी साहब जो फतेहपुर के यूसुफ वक्त है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हबीबुर रहमान नेताजी जो कांग्रेस पार्टी के युवा नेता है, हमारे छोटे भाई, शुक्रिया। तौहीद अंसारी साहब, जुल्फिकार साहब और अनीस अहमद जहाना गंजवी साहब, बहुत शुक्रिया अनीस भाई। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेरी पसीराई की, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। गुलाम सरवर साहब बहुत शुक्रिया। मौलाना मिकाइल रहमानी साहब, खलीकुर रहमान साहब, रियाज अहमद साहब जो हमारे बहनोई सऊदिया अरब से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अपने दोस्तों के साथ, जनाब रियाज अहमद साहब हमारे बहनोई है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। नातिक प्रताप गढ़ी साहब, वाह माशाअल्लाह, एक नातिक प्रताप गढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया। असदुल्लाह अंसारी साहिबान, ये तमाम साहिबान का शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक आपसे कुछ उस तरीके की बात नहीं की कि आप शेयर कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए। बहरहाल एक बार अपील करता हूँ, हो सके तो आप तमामी हजरात, अगर सब लोग तो नहीं करेंगे, ये भी मुमकिन नहीं है, कुछ लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत अच्छा, ये फरमाइश मेरे भाई, क्या नाम है इनका, ये बतला दीजिएगा तो, वो बार बार लिख के भेज रहे हैं, वसीम अकरम साहब की ख्वाहिश है, इंशाअल्लाह उनकी ख्वाहिश का एहतराम जरूरी है। मैं इसमें और सारे शेर हैं, मगर इन तमाम शेरों को एक तरफ करके एक जी जा रहा था एक कलाम सुनाने का, एक गजल, एक तरन्नुम मनिका दुबे, शायद मेरी मुलाकात उस शायरा से नहीं है, मगर सोशल के जमाने में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेजी के साथ उनकी ये गजल वायरल हुई, तो मेरी ये गजल हुई और उसी जमीन पे वो गजल हुई, तो कुछ लोगों ने कहा कि दिल भाई थोड़ा सा इस तर्ज को पढ़ करके देखिए। तो मैंने किशनगंज की सरजमीन पर, चूंकि किशनगंज वो सीमांचल का इलाका बेपनाह मुझसे अकीदत रखता है, वो चाहे दरभंगा का हो, सीमांचल का हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, मुझे ऐसा ही नहीं लगता, ऐसा ये नहीं लगता कि वो मेरा अपना नहीं है, बिल्कुल मेरे देश जैसा है, मेरे यूपी जैसा है, वही प्यार मुझे देता है। एक गजल का एक मतला और 2-3 शेर पेश करता हूँ, बतौर खास समाअत फरमा लें, इसलिए कि अब कुछ गजलिया मुशायरे भी हैं, हो सकता है कि ये उस गजल में, उस मुशायरे में जाऊं तो इसकी फरमाइश भी आ सकती है। इस पे आप कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छी गजल हो तो हौसला चाहूंगा। सुनिएगा मतलब कि पुराने घर पुराने घर का रास्ता भूल जाए। सलमान जिगर साहब, तवज्जो चाहूंगा, आप एक अच्छी आवाज अल्लाह ने आपको अता की है और एक अच्छे तरन्नुम से भी, और हो सकता है कि एक अच्छे भाई से भी नवाजा हो। मतलब पेश करता हूँ, सुनिएगा। कि पुराने घर का रास्ता भूल जाए, 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 किसी पर्दे में कैसे भूल जाए।
پرانے گھر کا رفتہ بھول جائے، کسی پنگے میں کیسے بھول جائے۔ اور ایک شعر ہندوستان کے ایک ایک ایمان والے تک پہنچاتا ہوں، اور غور کیجیے گا اس شعر پہ کہ مجھے منظور ہے فاقے پہ فاقہ، مجھے منظور ہے فاقے پہ فاقہ، مجھے منظور ہے فاقے پہ فاقہ، میرا بچہ مگر اس کو جائے۔ فاقہ مجھے منظور ہے فاقے پہ فاقہ، مجھے منظور ہے فاقے پہ فاقہ، میرا بچہ مگر اس کو لے جائے۔ اور یہ بھی شعر ذرا تیکھا ہے، اچھا لگے گا تو نوازیے گا کہ امیر شہر کے بچے ہیں نازک، چاہوں گا امیر شہر کے، امیر شہر کے بچے ہیں نازک، امیر شہر کے بچے ہیں نازک، ارے محل تک چل کے خود اس کو بچے ہیں نازک، محل تک چل کے خود اس کو لے جائے۔ اب آنے والا دو شعر ایک ایک اردو کے چاہنے والوں کی نظر کرتا ہوں بطور خاص لہجہ فرمانے کہ ترستی ہوگی، کیا بات ہے، مجھ کو میری بچی، چاہے گا کہ ترستی ہوگی مجھ کو میری بچی، ترستی ہوگی مجھ کو میری بچی، کہ میرا پودا ملے تو جھولے، میرا پودا ملے تو جھول جائے، پرانے گھر کا رفتہ بھول جائے، نئے بنگلے میں کیسے بھول جائے۔ بہت شکریہ آپ کا کمنٹ، کوئی میں پڑھتا ہوں اور ادھر غزل بھی پڑھ رہا ہوں جی، میرا گارڈن ہو رہا ہے آپ کی حوصلہ افزائی دیکھ کر۔ ایک شعر اور پیش کرتا ہوں، کوئی لاجواب کہتا ہے، کوئی بیسٹ کہتا ہے، کوئی آئی لو یو لکھ رہا ہے، یعنی آپ کے دل میں الحمدللہ کوئی نہ کوئی اشعار جو گھر پیدا کر رہا ہے۔ بہت شکریہ ابو سامہ صدیقی صاحب سہرسہ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے بھی اپنا نام اس فہرست میں رکھوایا۔ شاہد معصوم صاحب
عشرت علی صاحب، عبد العزیز صاحب، عبد الحادی فیضی صاحب ماشاءاللہ فتح پور سے، رضوان انصاری صاحب، وسیم اظہر صاحب ماشاءاللہ. یہ کون وسیم صاحب ہے؟ اچھا ہمارے شہدائی صاحب، وہ مشتاق شہدائی صاحب ہمارے استاد محترم، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. جناب صادق شمیم صاحب، شاہد عمران صاحب، عدنان خیر آبادی صاحب، انصاری حنفی صاحب ماشاءاللہ، مظہر کریم صاحبان، بہت شکریہ جناب ماشاءاللہ. ابھی 3 اکتوبر کو ہمارے خیر آباد مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چندہ ہونے والا تھا، جس میں ہندوستان کے صوبہ جھارکھنڈ کا ایک عظیم نقیب جو الحمدللہ ہمارے گھر پہ تشریف لا کر کے ہمیں خدمت کا موقع دیے، جناب حضرت مولانا مفتی منیر الدین صاحب القاسمی دامت برکاتہم، الحمدللہ وہ بھی اپنی دعاؤں سے مجھے سرفراز کر رہے ہیں. اللہ بہت شکریہ مولانا نفیس انصاری صاحب، یہ الحمدللہ ہمارے داماد خاص حضرت مولانا نفیس احمد قاسمی دامت برکاتہم، آپ کا بے پناہ شکریہ کہ آپ نے درخواست بھی کی اور آپ نے لکھا کہ محترم میری درخواست قبول کرنے پر بہت شکریہ، جزاک اللہ مولانا. آخری شعر حاضر کرتا ہوں. اس غزل میں جو ترتیب وار اشعار ہیں الحمدللہ ہر چاہنے والوں میں انشاءاللہ گھر پیدا کر دے گا محبت کے حوالے سے. آخری شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں کہ پرانے گھر کا رستہ بھول جائے کسی بنگلے میں کیسے بھول جائے. بہت شکریہ نظام الحق صاحب عرف سونو ماشاءاللہ، جناب حاجی جمیل احمد صاحب سیخ کے صاحبزاد شمیم انصاری صاحب، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص ابو ریحان بابو. بہت شکریہ. ملاحظہ فرما لیں کہ میرا کادھا ملے تو جھول جائے. رضا الحق صاحب توجہ چاہوں گا کہ بہت گھبرا کے بیٹی ماں سے بولی، توجہ چاہوں گا کہ بہت گھبرا کے بیٹی ماں سے بولی، بہت گھبرا کے بیٹی ماں سے بولی، لگا دے ہاتھ روٹی پھول جائے. بہت شکریہ. شاداب انور اور جناب شہزاد غزالی نے کہا کہ دوبارہ اس کو پڑھا جائے. بہت شکریہ. ابو بکر انصاری صاحب ہیرا سے آئے ہوئے، رحمان بابو اور جمال الدین نیتا صاحب اور ایک امیر حمزہ، یعنی ماشاءاللہ امیر حمزہ بابو، میں ان کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. وسیم اظہر صاحب بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ شیروانی. کہ پرانے گھر کا رستہ بھول جائے کسی بنگلے میں کیسے بھول جائے. بہت گھبرا کے بیٹی ماں سے بولی، بہت گھبرا کے بیٹی ماں سے بولی، بہت گھبرا کے بیٹی ماں سے
بولی بہت گھبرا کہ بیٹی ماں سے بولی لگا دے ہاتھ روٹی پھول جائے گھر کا رستہ بھول جائے. بہت شکریہ مولانا رفیع صاحب اور یہ ابو حذیفہ صاحب، یہ دونوں نے الگ الگ طریقے سے جو کمنٹ کیا، میں بے پناہ شکر گزار ہوں کہ دل بھائی یہ آپ کا مصرع ہی بول رہا ہے. بہت شکریہ. اور میرے بھائی نے روٹی پھول جائے، بہت شکریہ. آپ نے قافیے پہ بھی داد دی اور اشعار کی بھی حوصلہ افزائی کی، بہت شکریہ. یہ اب ایک نعت پڑھنے کا جی چاہ رہا تھا بڑی. یہ نعت تو ایک دو جگہ پڑھا مگر مشہور بہت زیادہ وائرل نہیں ہو سکی، مگر اس میں ایک شعر ایسا ہے جو الحمدللہ اس پورے کلام پر ایک شعر ہی کافی ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ شفیع الرحمان صاحب جو سرزمین بلریا گنج، میرے ابتدائی مرحلے میں بڑا بلریا گنج ضلع اعظم گڑھ کا ایک قصبہ ہے، بڑا وہاں سے مجھے پیار ملا، جو عزتیں مجھے ملی ہیں ان میں یہ بھی حصے دار ہے. ابو طالب ادری صاحب، ظاہر سی بات ہے کہ ادری بھی میری عزت کا ایک حصہ ہے. شاہد انور صاحب، یہ مولاد بھنجن، ایک اچھے آواز کے مالک ہیں. محمد ابو شہما، بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور ایاز انصاری صاحب، محمد عادل صاحب، نظام انصاری صاحبان، بہت بہت شکریہ. سب لوگوں کا تو نام ظاہر سی بات ہے کہ نہیں آ سکتا، جن لوگوں کا نام چھوٹ رہا ہوگا وہ ان سے میں معذرت چاہوں گا. ایک کلام، ایک نعت پاک کا ایک مطلع اور ایک دو شعر اور پیش کر دے رہا ہوں، کیونکہ وقت بھی بہت قیمتی آپ لوگوں کا ہے. میرا تو اس وقت قیمتی نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ میں اپنے گھر ہی پہ ہوں. الحمدللہ میرا ایک فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ آپ شیئر کر رہے ہیں، فالو کر دیں گے تو میرا فائدہ ہی فائدہ ہے. آپ لوگوں کا بے پناہ شکر گزار ہوں. پھر بھی حوصلہ افزائی آپ نے دی، اور جو اگر ذرا سا آپ کو گڑبڑ لگتا ہوگا تو میری اصلاح کے لیے محبت کے ساتھ آپ کمنٹ کر دیں گے تو مجھے برا بھی نہیں لگے گا. آپ کی اس سوچ کو میں اس پہ غور کروں گا، مگر یہ بات مجھ کو بیچ بیچ میں کرنا ہی پڑے گی، اس لیے کہ بہت سارے حضرات ہیں اس چکر میں ہیں کہ میرا نام آ جائے، میرا نام دل بھائی لے لے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا بھی تقاضا ہے. ایک مطلب پیش کرتا ہوں، سنیے گا. دنیا کا ہے اور ایک جو اعلان میں کہا تھا، ہمارے محلے میں ہمارے رشتے میں تو بھتیجے لگیں گے، جناب عرفان انصاری ہمارے دکن محلے کے، ان دنوں ان کی طبیعت بڑی علیل بھی ہے اور زیر علاج یہ چکر پانپور ایک پڑتا ہے جہانا گنج کے قریب، وہی سرکاری ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے اور اس وقت گھر ہی پہ آئے ہیں. طبیعت کوئی بہت اچھی نہیں ہے، پھر ان کو ہاسپٹل لے جانے والے ہیں. آپ لوگ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ جلد سے جلد جناب عرفان انصاری صاحب کو شفا عطا فرمائے، اور تاکہ وہ بھی ہمارے جیسے، آپ جیسے، وہ بھی کہیں بیٹھ سکیں، بول سکیں، اطمینان کے ساتھ رہ سکیں. اللہ تعالیٰ جناب عرفان انصاری صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. سنیے کہ بات کی بالکل عجیب مطلع ہے ماشاءاللہ. پیچھے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بھتیجے جناب ہمارے بڑے بھائی جن کا انتقال ہو گیا شمشاد احمد صاحب، وہ ان کے صاحبزادے بھی الحمدللہ ہمارے بھتیجے بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ.
یہ بھی شریک ہو رہے ہیں میرے چھوٹے بھائی جناب محمد عمران صاحب، وہ بھی تشریف فرمائے، سلمان جی کا سنے گا کہ باتیں رف رف کی جہاں امی سے ہوگی، سنیے کہ بات رف رف بات رف رف جہاں امی سے ہوگی، بات رف رف جہاں امی سے ہوگی، اصل پروار محمد کی وحی کی وحی سے ہوگی۔ بہت شکریہ، ماشاء اللہ۔ جی ماشاء اللہ، یہ پیش کر رہا ہوں، میرا سنیے، میرا بہت شکریہ۔ یہ کیا نام ہے ان کا؟ ابو حذیفہ انصاری۔ یہ کلام سنیے، کئی فضل اس میں ہے، سنیے گا، مطلب بہت عجیب سا مصرع ہے، ملاحظہ فرما لیں کہ بات رف رف کی جہاں امی سے ہوگی، بات رف رف کی جہاں امی سے ہوگی، اصل پروار محمد کی وحی سے ہوگی، اصل پروار محمد کی وحی سے ہوگی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص، ملاحظہ فرما لیں کہ کاش جنت میں میسر ہو مدینے کی زمین، کہ کاش جنت میں میسر ہو مدینے کی زمین، کاش جنت میں میسر ہو مدینے کی زمین، یہ تمنا ہمیں پھر دو سے بنی سے ہوگی، یہ تمنا ہمیں پھر دو سے بنی سے ہوگی، یہ تمنا۔ اب یہ شعر جس کے لیے میں نے مطلع اور ایک شعر پیش کیا ہے، غور کیجئے گا اس شعر پر کہ ناچیز دل خیر آبادی کوئی اچھی بات، بڑی بات امت محمدیہ تک پہنچانے کی ہے، تو آپ کی حوصلہ افزائی چاہوں گا، ملاحظہ فرما لیں۔ شمشاد نوادوی صاحب ایک طنز و مزاح کے شاعر ہیں، مگر طنز و مزاح سے نکل کر ایک شعر کا ایک شعر پہ غور کیجئے گا، ملاحظہ فرما لیں کہ سوچیے کیسا قیامت کا وہ منظر ہوگا، کہ سوچیے کیسا قیامت کا وہ منظر ہوگا، سوچیے
زمین سے آسمانوں کی ملاقات زمین سے ہوگی سوچیے کیسا قیامت کب منظر ہوگا سوچیے کیسا قیامت کب منظر ہوگا آسمانوں کی ملاقات زمین سے ہوگی آسمانوں کی ملاقات زمین سے ہوگی۔ اب آخری شعر اور آخری شعر میں آپ کی دعائیں چاہوں گا بطور خاص ملاحظہ فرما لیں کہ حکمراں بن کے زمانے میں ہم ہی آئے ہیں۔ تنزلی کا شکار کل ہم 313 تھے تو ہزاروں پہ غالب تھے، آج کروڑوں کی تعداد میں بھی ہو کر ہم مجبور ہیں، کوئی نہ کوئی تو کمی تو ہے۔ آئیے ایک شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ قاری رضا الحق صاحب، ابو بکر صاحب، پھر اپنے تمام دوستوں کو میں شریک کرتا ہوں۔ سلمان جگر کی بلند آواز کی داد لے کر کے عثمان تک پہنچتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرما لیں کہ حکمراں بن کے زمانے میں ہم ہی آئے تھے۔ قاسمی صاحب اور حضرت مولانا ملتاقی صاحب، انیس جہاں گنجوی صاحب، یہ تمام لوگوں کو شریک کرتا ہوں اور یہ شعر حاضر کرتا ہوں کہ حکمراں بن کے زمانے میں ہم ہی آئے ہیں، حکمراں بن کے زمانے میں ہم ہی آئے ہیں، ہم ہی آئے ہیں۔ جس کو کہتے ہے حکومت وہ ہم ہی سے سے ہوگی، جس کو کہتے ہے حکومت وہ ہمیں سے ہوگی۔ مکتب پیش خدمت ہے، مکتب میں اپنے بیٹے جناب شہنواز دل جو الحمدللہ اس وقت میرا کام کر رہا ہے، ماشاءاللہ میرا تیسرا بھی بیٹا الحمدللہ جناب وارث الحمدللہ وہ بھی تشریف لا چکا ہے۔ مکتہ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں کہ جس کو کہتے ہے حکومت وہ ہمیں سے ہوگی۔ ابو حذیفہ انصاری صاحب، امیر حمزہ صاحب، جمال الدین نیتا صاحب، ابو بکر صاحب، جناب عزیز الرحمان بابو، یہ شعر پیش کرتا ہوں، بہت عجیب سا مصرع ہے۔ ندیم بابو، شاداب انور، سلمان جگر، شہنواز دل، عمران انصاری اور یہ شعر پیش کر رہا ہوں، سنیے گا۔ تھوڑا سا الگ، میں وہی کہا کہ تھوڑا سا تیز
بول دیا کرو تاکہ مجھے پتا لگ جائے کہ یہ کس کا کمنٹ ہے. سنیے گا کہ یوں تو فہرست کی ہم آخری امت ہے. کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے. سب سے آخری میں ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فخر انبیاء امام الانبیاء ان کی امت ہم سب فخر امت امام امت. ایک شعر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرما لیں کہ یوں تو فہرست کی ہم آخری امت ہے دل. تو فہرست کی ہم آخری امت ہے دل. یوں تو فہرست کی ہم آخری امت ہے. جو کی ہم آخری امت ہے. مانگتے رہتے کی تو شروعات ہمیں بہت شکریہ. یوں تو فہرست کی ہم آخری امت ہے دل. یوں تو فہرست کی ہم آخری امت ہے دل. یوں تو فہرست کی ہم آخری امت ہے دل. مغفرت کی تو شروعات ہمیں سے ہوگی. مغفرت کی تو شروعات ہمیں سے ہوگی. شکریہ جزاک اللہ. تقریباً 1 گھنٹے ہو گئے. اس میں تھوڑا سا نیٹورک کا بھی مسئلہ تھا. ماشاءاللہ بہت شکریہ جناب سالم عسکری صاحب, آپ کا بے پناہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے الحمدللہ میں چن کے دیکھ رہا ہوں کہ وہ مولانا نفیس کی شکل میں ہوں, چاہے علی خان صاحب کی شکل میں ہو, چاہے اسامہ بن شکیل کی شکل میں ہو. ماشاءاللہ جھارکھنڈ سے میرا بھتیجا جناب شکیل مکھیا صاحب یہ بگری دی کوڈرما کی دھرتی پر الحمدللہ دوسری بار مکھیا بنے. انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ نے چاہا تو ہیٹرک کا چانس بھی ہوگا. اللہ کرے کہ میرے بڑے بھائی شکیل مکھیا صاحب کو اللہ لمبی عمر عطا فرمائے. راشد قمر صاحب, اکمل معروفی صاحب ہمارے علاقے میں الحمدللہ بہت ہی خوبصورت نظامت کر کے الحمدللہ نوجوانوں کے دلوں میں آپ نے گھر پیدا کیا ہے. اللہ آپ کو اور ترقی سے نوازے. جناب محمد الیاس ناگپوری صاحب جو راشد جمال صاحب ناگپوری چھوٹے قد کے ناٹے قد کے ہیں, وہ الحمدللہ ان کے یہاں ان کے ہوٹل میں لیکچرر ہے, وہ ناگپور مقیم ہے. عظیم الدین صاحب, توصیف الرحمان صاحب چمپارنی, محمد مطلوب صاحب, ابو سعد صاحب اور
یہ توصیف الرحمان صاحب چمپارنی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ نعمان عالم صاحب، افروز بادل صاحب، ماشاءاللہ یہ جہانا گنج کے ہیں، یہ بادل جہانا گنج کا ہی ہو سکتا ہے، جو الحمدللہ سایہ رحمت دل پہ کیا ہے، بہت شکریہ افروز صاحب۔ اور یہ کیا ہے؟ نواز شریف صاحب، ڈر لگ رہا ہے، ماشاءاللہ یہ ہمارے ہندوستان کے نواز شریف صاحب ہیں۔ کبھی کبھی لکھاوٹ ایسا ہوتا ہے جسے تھوڑا سا ادھر ادھر لکھ دو، میں لذت پڑھ رہا تھا، لذیذ۔ بہرحال یہ نواز شریف صاحب، محمد صدیق صاحب، حافظ اشرف تاوانی صاحب، جزاک اللہ۔ میں میرے شہدائی صاحب کے یہ پوتے ہیں، الحمدللہ یہ تمام شعراء کو نوازتے رہتے ہیں، خصوصاً مجھے اس وقت سن رہے ہیں، مجھ سے اس وجہ سے بھی زیادہ عقیدت رکھتے ہیں چونکہ میں ان کے دادا کا شاگرد رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ محبت رہے گی۔ اشرف تاوانی صاحب بہت شکریہ آپ کا، اسلم انصاری صاحب، اجمل انصاری صاحب، ماشاءاللہ یہ تمام صاحبان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے بچے نے کہا کہ اشارے میں کہ ابو بہت آپ نے شکریہ ادا کر لیا، اب زیادہ وقت بھی ہو چکا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں اگر باپ بیٹے کی سن رہا ہے تو یہ بھی کرشمہ ہی میں دیکھا جائے گا، اور اگر بیٹا بیٹے کی بات سن لے تو یہ کرامت ہو سکتی ہے۔ تو کرشمہ اور کرامت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بار اور اپیل کرتا ہوں، ایک گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ شیئر کر دیجئے گا اور فالو کر لیں تاکہ اس فیس بک کو تھوڑی سی تقویت مل جائے اور طاقتور ہو جائے۔ آپ تک انشاءاللہ پھر کسی حوالے سے آپ سے ملاقات ضرور ہوگی۔ میں آپ تمامی حضرات کا فیس بک سے جو جڑے ہیں یا جو فیس بک سے چلے ہیں ان تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کبھی ڈاکٹر انور جلال پوری صاحب کی بزم میں کبھی کبھی کوئی شعر پڑھتا تھا تو وہ کبھی کبھی داد اس طریقے سے دیتے تھے کہ ہزاروں کے مجمع میں جو مجھے داد ملتی ہے یا اس وقت مل رہی تھی ان تمام ہزاروں پر غالب جناب ڈاکٹر انور جلال پوری کی ایک بہت اچھے بھائی کیا کہنے آئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انور جلال پوری صاحب کی کے بغل میں بیٹھ کر کچھ چیزیں الحمدللہ ہم نے سیکھی ہیں۔ وہ چیزیں وہ ہیں کہ لفظوں کو سجا کر مائک میں اگر بولے تو زیادہ بہتر ہوگا، تو وہی کبھی کبھی میں استعمال کرتا ہوں اور لوگوں کی واہ میری آہ لوگوں کی واہ میں تبدیل ہو کر کے میرے دکھ پر مرہم لگانے کا کام کرتی ہے۔ تو کبھی میں نے ایک مطلع پڑھا تھا، اس مطلع کو ڈاکٹر انور جلال پوری صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کا میں کس زبان سے شکریہ ادا کروں۔ ایک نوگاواں سادات ایک بہت ہی بہترین ادبی سرزمین ہے، وہاں کے بچے سے پوچھئے صحابہ اکرام کی تاریخ تو الحمدللہ وہاں کے بچے بول پڑیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا نام ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی اور کس جگہ پہ ہوئی تو شاید ہر فرد بتلا دے گا کہ قرآن پڑھتے ہوئی۔ تو وہ سرزمین پہ میں نے ایک کلام پڑھا تھا، اس سرزمین پر ڈاکٹر انور جلال پوری صاحب کی مجھے بے پناہ محبتیں ملی۔ اس میں ایک مطلب میں نے پڑھا تھا، انور جلال پوری صاحب نے اسے دہرایا بھی تھا، میں نے پڑھا تھا کہ میں نعت سرکار پڑھ رہا ہوں، میں نعت سرکار پڑھ رہا ہوں، میرا مقدر سنور رہا ہے، میں نعت سرکار پڑھ رہا ہوں، میرا مقدر سنور رہا ہے،
میرے خیالات کا کبوتر حرم میں پرواز کر رہا ہے. میں آپ سرکار پڑھ رہا ہوں، میرا مقدر سنور رہا ہے. میرے خیالات کا کبوتر حرم میں پرواز کر رہا ہے. مدینہ دیکھا نہیں ہے لیکن، مدینہ دیکھا نہیں ہے لیکن بسی ہے دل میں، بسی ہے یاد مدینہ دل میں. کیا بات ہے. مدینہ دیکھا نہیں ہے لیکن بسی ہے یاد مدینہ دل میں. قدم قدم بسی ہے یاد مدینہ دل میں. مدینہ دیکھا نہیں ہے لیکن جہاں نظر کام کر نہ پائی وہاں پہ دل کام کر رہا ہے. جہاں نظر کام کر نہ پائی وہاں پہ دل کام کر رہا ہے. قدم قدم پر ستانے والا نبی کے دل کو دکھانے والا. کیا بات ہے. قدم قدم پر ستانے والا نبی کے دل کو دکھانے والا. وہ وادی کفر کی کھنڈر میں ابو لہب گھاس چر رہا ہے. وہ وادی کفر کے کھنڈر میں ابو لہب گھاس چر رہا ہے. تو ڈاکٹر انور جلال پوری صاحب نے کہا ہے کہ شاعر کبھی کبھی پوری کتاب پڑھ جانے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں جو شاعر کا ایک کمال ہوا کرتا ہے. اپنے 2 مصرے میں وہ بات کی وضاحت کر جاتا ہے. یہ اردو شاعری کا جادو ہوا کرتا ہے. یہ کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اور جسے نصیب ہو جاتا ہے وہ حقیقت میں مقدر کا دھنی کہلاتا ہے. تو ڈاکٹر انور جلال پوری کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے میں اپنے 4 مصرے ڈاکٹر انور جلال پوری کے انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کبھی میرا مصرا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ سبھی دروازے ہوں گے بند تو یہ فیصلہ ہوگا. سبھی دروازے ہوں گے بند تو یہ فیصلہ ہوگا. چلو توبہ کرے توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا. سبھی دروازے ہوں گے بند تو یہ فیصلہ ہوگا. چلو توبہ کرے توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا. میرے دادا ہے موسیٰ اور میں دادا کی لاٹھی ہوں. میرے دادا ہے موسیٰ اور میں دادا کی لاٹھی ہوں. میری ٹھوکر سے دریاؤں میں پیدا راستہ ہوگا. میری ٹھوکر سے دریاؤں میں پیدا راستہ ہوگا. کسی کے حسن کی توہین اس کی ماں سے مت کرنا. کسی کے حسن کی توہین اس کی ماں سے مت کرنا. اسے وہ چاند سا ہوگا بھلے ہی سانولا ہوگا. اسے وہ چاند سا ہوگا بھلے ہی سانولا ہوگا. خدائی مسجد اقصی کی جو روکی نہ جائے گی. خدائی مسجد اقصی کی جو روکی نہ جائے گی. کہیں پر آگ کی بارش کہیں پر زلزلہ ہوگا. کہیں پر آگ کی بارش کہیں پر زلزلہ ہوگا. یہی پر اب نشست کو برخاست کیا جاتا ہے. پھر کسی ملاقات کسی موڑ پر آپ سے گفتگو کا مجھے موقع فراہم ہوگا انشاءاللہ. پھر ایک بار جو مشاعرے کے شوقین حضرات ہیں ان تک یہ کمیٹیاں کا نام بھیرا کے آئے ہوئے تمام مہمانان پھر ایک بار گزارش کر رہے ہیں کہ دل بھائی آپ اپنے فیس بک پیج سے اعلان کر دیں کہ پاسبان ادب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 17 اکتوبر بروز جمعہ 17 اکتوبر بروز جمعہ آل انڈیا مشاعرہ جس کی نظامت ہندوستان ہی نہیں بلکہ اردو دنیا کا ایک بہت عظیم نام جو بڑی عزت سے ان دنوں اردو مشاعروں کی ضمانت سمجھا جاتا ہے وہ کوئی اور نام نہیں جناب حاجی ندیم فروخ صاحب انشاءاللہ وہ فرمائیں گے. اور ہندوستان کے
بہت معتبر شعراء کرام سرزمین بھیرا ولید پور میں انشاءاللہ 17 اکتوبر کو تشریف لائیں گے. جو شوقین حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں پہنچ کر اس اردو کے مشاعرے کو کامیاب بنائیں. آپ سے رخصت ہوتا ہوں. پھر اگر میرے اعلان سے کچھ لوگوں کو اگر دقت ہوئی ہوگی تو معذرت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.